بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدلیل الثالث دلالت بعض الاخبار۔ جو حضرات شہرت فتوائی کی حجیت کے قائل تھے ان کی طرف سے پہلی دلیل آیا نبا یا خبر واحد عادل کی حجیت کو ثابت کرنے کے بعد مفہوم اولویت سے ثابت کرنا چاہتے تھے، اس کا جواب گزر گیا۔ دوسری دلیل آیا نبا میں موجود جملہ کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، وہ کہتے ہیں یہ علت ہے خبر فاسق کو قبول نہ کرنے کی۔ پھر بہرحال اس سے استدلال، اس کا جواب مکمل ہوا۔ آج تھوڑی سی بات ہے اور اس پر انشاءاللہ یہ شہرت کی بحث ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، جب ہم چوتھا حصہ تعادل و تراجیح کا پڑھیں گے وہاں پر ایک بحث آئے گی مرجحات خمسہ کی۔ ان مرجحات خمسہ میں جو دوسرا مرجح ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے الترجیح بالصفات، صفات راوی کے حوالے سے۔ وہاں پر پھر دو روایتیں آئیں گی، ایک مرفوعہ اور ایک مقبولہ عمر ابن حنظلہ۔ مقبولہ علماء علم حدیث عام طور پر اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کا صحیح ہونا ثابت نہ ہو لیکن علماء اس کو قبول بھی کرتے ہوں اور اس پر عمل بھی کرتے ہوں، ان میں کوئی ایک راوی ایسا ہو کہ جس کی بات قابل قبول ہوتی ہے۔ بہرحال وہ ایک بحث ہے علیحدہ۔ یہ حضرات جو شہرت فتوائیہ کی حجیت کے قائل ہیں، انہوں نے استدلال کیا ہے مرفوع ہے جناب زرارہ سے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ راوی نے پوچھا امام علیہ السلام سے کہ جناب ہمارے پاس آپ کی طرف سے منسوب دو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں اور ان میں حکم مختلف ہے، ہم کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا ان میں سے خذ بمشتہر بین اصحابک، کہ جو تمہارے مومنین میں علماء میں ان میں مشہور ہو اس کو لے لو اور دوسری کو چھوڑ دو۔ اب یہ مشتہرہ میں اس سے استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا بے مشتہرہ، جو مشہور ہو۔ اب مشتہرہ یعنی شہرت من حیث شہرہ، یہ معیار ہو گئی۔ تو جب معیار ہو گئی اب وہ خبر مشہور ہو تو بھی لے لو، وہ فتویٰ مشہور ہو تو بھی لے لو الی آخری۔ لہذا مشتہرہ میں چونکہ معصوم خود شہرت کو معیار قرار دے رہے ہیں، لہذا اس وجہ سے خاص نہیں ہے کہ حتماً وہ روایت مشہور ہو، جو بھی مشہور ہو تو یہ روایت فتویٰ بھی اگر مشہور ہو تو بھی وہ حجت ہے۔ دوسرا طریقہ انہوں نے یہ اپنایا کہ فرض کرو مشتہرہ میں ما سے مراد خبر ہو کہ جو روایت مشہور ہو، تو روایت کو بھی قبول کرنے کی وجہ تو شہرت ہے نا۔ چاہے مشتہرہ میں ما سے مراد خبر ہو کہ جو روایت مشہور ہو، تو اس کا مطلب ہے روایت میں حیث روایت نہ ہوئی، روایت اس لیے چونکہ مشہور ہے۔ اب چونکہ مشہور ہے تو بھی معیار تو وہی ہو گیا کہ خبر کو قبول کرنا اور عمل کرنے میں معیار وہی شہرت ہو گیا۔ بس اگر شہرت خبر کے قبول کرنے میں معیار ہے تو پھر فتویٰ اگر مشہور ہو تو بھی وہ معیار ہے، لہذا وہ بھی حجت ہے۔ شیخ مظفر اس کے جواب دیتے ہیں دو بڑے آسان سے۔ وہ فرماتے ہیں دیکھو الفاظ ہیں روایت کے، خذ
بے مشتہرا، ما موصولہ یہ اسماء مبہمہ میں سے ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوئی معین چاہیے جو یہ بتائے کہ اس ما سے مراد کیا ہے۔ تو اس ما سے مراد کیا ہوگا؟ تو موصولات ہے، مبہم ہے، تو اس کا معین کنندہ صلہ ہوتا ہے۔ صلہ کیا ہے؟ اشتہارہ۔ وہ فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ ہمیشہ صلہ ہی مبہم کی اور ما کی مراد کو واضح کر رہا ہو، بسا اوقات کوئی قرینہ بھی آ سکتا ہے جو قرینہ یہ بتائے کہ اس ما موصولہ سے مراد کیا ہے۔ درست ہے ما موصولہ سے مراد کو معین کرنے والا اس موصول کا صلہ ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں، کبھی کوئی قرینہ بھی اس ما موصول سے مراد کو واضح کر سکتا ہے۔ ہمارے محل باس میں قرینہ ہے، وہ کون سا؟ اس نے بات پوچھی تھی خبر، 2 حدیثیں آئی ہیں، امام نے کہا بے مشتہرا، تو قرینہ ہے کہ وہ بھی خبر مشہور کی بات کر رہے ہیں، ہر مشہور کی بات نہیں کر رہے۔ بالکل آسان سے فرماتے ہیں الدلیل الثالث، تیسری دلیل، جو لوگ شہرت فتوائیہ کی حجیت کے قائل ہیں وہ دیتے ہیں دلالت بعض الاخبار، کہ ہمارے پاس روایات مشہور ہیں جن روایات سے شہرت فتوائی کی حجیت ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، قیل ان بعض الاخبار دالۃ علی اعتبار الشہرہ مثل مرفوعۃ ضرارہ، یہ انشاءاللہ میں نے کہا کہ وہ ترجیح صفات میں جب جائیں گے تعدد التراجی میں وہاں پر ذکر آئے گا۔ قال ضرارہ، جناب ضرارہ نے کہا امام کی خدمت میں، قلت جعلت فداک یاتی عنکم الخبران والحدیثان المتعارضان، جناب کی طرف منسوب 2 حدیثیں ہم تک پہنچتی ہیں متعارضان، ایک میں حکم کوئی اور ہوتا ہے، دوسرے میں حکم، اور حکم کے لحاظ سے ان میں تعارض ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّهِمَا نَعْمَلْ، جناب آپ بیان فرمائیں ہم ان میں سے کس پر عمل کریں؟ قال، امام علیہ السلام نے جواب دیا، خُذْ بِمَشْتَہَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ، کہ جو تم مومنین میں زیادہ یا مشتہرہ جو مشہور ہو اس کو لے لو، وَدَّعِ شَاذًا نادر، جو شاذ اور نادر ہے اس کو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہو گیا۔ قلت، پھر یہ حدیث لمبی ہے، وہ کہتے یا سیدی ہما مان مشہوران معصوران عنکم، قالا قل خذ بما یقولہ عادلہما، پھر آگے پوری ایک تفصیل ہے انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے۔ والاستدلال بہذہ المرفوعۃ من جہتین، اب اس روایت سے فقط بمشتہرا یہ جو جملہ ہے وہ اس کے ذریعے استدلال کرتے ہیں شہرت فتوائی کی حجیت پر 2 طریقے سے۔ اول، پہلا فرماتے ہیں دیکھو، ان المراد من الموصول، امام نے فرمایا خذ بمشتہرا، ما موصول ہے، اور مشتہرا اس سے مراد ہے مطلق المشہور، کیا کہ جو مشہور ہو، اس کا مطلب ہے مشہور بما ہوا مشہور اس قابل ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکے، تو وہ مشہور بما ہوا مشہور کو معیار قرار دے رہے ہیں، لا خصوص الخبر، نہ کہ فقط خبر مشہور کو، نہیں مطلق مشہور کو۔ جب مطلق مشہور معیار ہو گیا فَيُعُمُّ الْمَشْهُورُ بِالْفَتْوَى، تو وہ ظاہر ہے بمشتہرا مطلق مشہور خبر مشہور کی حجیت کو بھی ثابت کرتا ہے، وہ فتوی مشہور شہرت فتویہ وہ اس کو بھی شامل ہے، چونکہ جب مشہور من حیث المشہور معیار ہو گیا، وہ چاہے خبر مشہور ہو چاہے فتویٰ مشہور ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ لأن الموصول من الاسماء المبہمہ، موصول ہے ما ہے اسماء مبہمہ میں سے، یہ نحو میں پڑھی ہوئی باتیں ہیں، التی تحتاج الی ما یعین مدلولہما،
اس میں مبہم محتاج ہوتا ہے کہ کوئی آئے جو اس کے مدلول کو معین کرے کہ اس ما کا مدلول ما سے مراد کیا ہے۔ اس میں مبہم معین کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی آئے جو یہ بتائے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہے۔ والمعین لمدلول الموصول، اور موصول کے مدلول کو معین کرنے والا، موصول سے مراد کو معین کرنے والا ہے یا صلہ، تو یہ اس کا صلہ ہوتا ہے۔ اور صلہ یہاں پر کیا ہے؟ ما کا صلہ ہے اشتہارا، تو پس اشتہارا مراد مائے موصولہ کو معین کر رہا ہے۔ تو جب اشتہارا ہے تشتمل کل شیء اشتہارا، لہذا اس کا مطلب ہے ہر وہ شے جو مشہور ہو، اب وہ خبر مشہور ہو چاہے وہ فتویٰ مشہور ہو، جو بھی مشہور ہو، ما سے مراد یہ ہے۔ لہذا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مشہور کو آپ لے سکتے ہیں، اب وہ فتویٰ مشہور ہو تو بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے استدلال۔ الثانی، دوسرا طریقہ استدلال ان کا یہ ہے، انہ علی تقدیر ان یراد من الموصول خصوص الخبر، فرض کرو ہم آپ کی بات مان لیں کہ نہیں مشتہرہ ما سے مراد فقط مشتہرہ، اس سے مراد ہر مشہور نہیں بلکہ فقط خبر مشہور مراد ہے، فقط یہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں فإن المفہوم من المرفوعۃ، تو پھر اس مرفوع ادراک کا مفہوم تو یہ نکلا کہ اناطۃ الحکم بالشہرہ، کہ امام کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو لے لو، اس کا مطلب ہے شہرت کی بنیاد پر، تو پھر خذ کا حکم شہرت سے مربوط ہو گیا نا، تو اس کا مطلب ہے ان شہرہ بما ہی شہرہ، کہ شہرت من حیث الشہرہ توجب اعتبار المشتہر، اس کا مطلب ہے کہ جو چیز مشہور ہو وہ معتبر ہوتی ہے۔ شہرت من حیث الشہرہ ایک مشہور چیز کو معتبر اور حجت اور قابل عمل قرار دیتی ہے۔ بس فیدور الحکم ما حیث ما دارت، لہذا جہاں جہاں بھی شہرت ہوگی وہ مشہور قابل قبول ہوگا۔ اس کا مطلب ہے حکم کا دار و مدار اس شہرت پر ہے۔ فالفتوى المشتہرہ ایضا معتبرہ، پس اگر خبر مشہور ہونے کی بنیاد پر معتبر ہے تو پھر فتویٰ بھی مشہور ہونے کی بنیاد پر معتبر ہے، اس لیے کہ معیار شہرت ہو گیا، جس کے ساتھ شہرت ہوگی وہ قابل قبول ہے۔ اگر خبر کے ساتھ شہرت ہے، خبر مشہور قابل اعتبار ہے، تو پھر فتویٰ مشہور بھی قابل اعتبار ہے۔ یہ دو طریقوں سے انہوں نے استدلال کیا۔ شیخ مظفر جواب میں فرماتے ہیں اما عن الوجہ الاول، آپ نے جو پہلی بات کی ہے کہ ما اسماء مبہمہ میں سے ہے اور اس ما موصول ہے، اس کو ایک معین درکار ہے، اور اس میں موصول کا معین اس کا صلہ ہوتا ہے، صلہ بتاتا ہے کہ اس موصول سے مراد کیا ہے۔ فرماتے ہیں فَبِأَنَّ الْمَوْصُولَ كَمَا يَتَعَيَّنُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِالصِّلَةِ، فرماتے ہیں درست ہے کہ موصول سے مراد جیسے صلہ کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، صلہ بتاتا ہے کہ اس موصول سے مراد کیا ہے۔ كَذَلِكَ يَتَعَيَّنُ بِالْقَرَائِنِ الْأُخْرَى الْمَحْفُوظَةِ بِهِ، اگر کوئی قرینہ موجود ہو اس میں تو وہ قرینہ بھی موصول سے مراد کو معین کر سکتا ہے۔ لطف لینا ہے، یعنی کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ جیسے صلہ موصول سے مراد کو بیان کرتا ہے، اس کلام میں موجود قرینہ بھی موصول سے مراد کو معین کر سکتا ہے، فقط صلہ نہیں ہے۔ اچھا، والذی یعینہ ہنا سوال المتقدم علیہ، یہاں پر مشتہرہ ما موصول، اس ما موصول سے مراد کو معین کرنے والا وہ سوال ہے جو خود بمشتہرہ سے پہلے راوی نے کیا۔ کیوں؟ اذ سوال واقع عن نفس الخبر،
اس نے خبر کے بارے میں سوال کیا. 2 حدیثیں ہیں آپ کی طرف منسوب ہیں, دونوں کے حکم میں تعارض ہے, ہم ان 2 میں سے کون سی والی خبر پر عمل کریں؟ سوال تھا خبر کے بارے میں. والجواب لابد ان یطابق سوال, تو جواب بھی سوال کے مطابق ہونا چاہیے کہ اگر سوال خبر کے بارے میں تھا تو جواب بھی خبر کے بارے میں ہوگا. سوال تھا کس خبر پر عمل کریں تو جواب ہوگا خبر مشہور پر عمل کریں. مطلق مشہور کی بات نہیں ہو رہی. مثال دے کے سمجھاتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں ھذا نذیر مالو سئل, یہ مثال ہے کہ اگر آپ سے کوئی بندہ سوال کرے, آپ سے سوال کیا جائے ایو اخوتک احب الیک, آپ کے بھائیوں میں سے کون سا بھائی تمہیں زیادہ پیارا ہے, زیادہ محبوب ہے؟ فاجبتا, تو آپ جواب دیں گے من کان اکبر منی, جو مجھ سے بڑا ہے. اب مجھ سے بڑا ہے کا مطلب کیا آ گیا؟ ہر وہ بندہ جو مجھ سے بڑا ہوگا وہ مجھے محبوب ہے. آیا یہ جواب ہوگا یا جواب ہوگا کہ جو بھائی مجھ سے بڑا ہے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا بات بھائیوں کی تھی, سوال بھائی کا تھا تو اکبر سے مراد بھی بڑا بھائی ہوگا, ہر بڑا مراد. فرماتے ہیں یہاں بھی اگر خبر کے بارے میں سوال تھا تو مشتہرہ بھی اس خبر مشہور کی بات ہے, ہر مشہور کی بات نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يَتَوَهَّمَ أَحَدٌ كَأَنَّ الْحُكْمَ فِي هَذَا الْجَوَابِ يَعُمُّ كُلَّ مَنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ إِخْوَتِهِ. جیسے وہاں ایسا تصور نہیں ہے, یہاں حدیث میں بھی ایسا ہے کہ اس نے سوال خبر کے بارے میں کیا تھا, امام نے فرمایا بمشتہرہ, تو اس سے مراد ہے جو خبر مشہور ہو, ہر مشہور کی بات نہیں ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو مجھ سے بڑا ہے, وہاں پر بھی مراد جو مجھ سے بڑا بھائی ہے, ہر مجھ سے بڑے کی بات نہیں ہے. خوب. وَأَمَّا عَنِ الْوَجْهِ الثَّانِي, جو آپ نے دوسری دلیل دی کہ اگر خبر سے مراد اور ماں سے مراد فقط خبر ہو, لیکن اس میں بھی پھر معیار حکم تو شہرت کو قرار دیا گیا, لہذا شہرت نے آ کر کہا کہ یہ معتبر ہے. جواب فَبِأَنَّهُ بَعْدَ وُضُوحِ إِرَادَةِ الْخَبَرِ مِنَ الْمَوْصُولِ, جب یہ بات واضح ہو جائے کہ مشتہرہ میں ماں سے مراد خبر ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, یکون ظاہر من الجملہ, تو مشتہرہ اس جملہ سے مراد کیا ہوگا؟ یعنی تعلیق الحکم او خذ والا حکم, وہ معلق ہے علی الشہرت فی خصوص الخبر, کہ اگر خبر 2 ہیں, خبران اس نے کہا تھا, ان میں سے جو خبر مشہور ہے, خبر مشہور کے بارے میں حکم خذ ہے, ہر مشہور کے بارے میں نہیں ہے. پس فَيَكُونُ الْمَنَاطِ فِي الْحُكْمِ شُهْرَةُ الْخَبَرِ بِمَا أَنَّهَا شُهْرَةُ الْخَبَرِ, لہذا حکم جو آیا خذ والا, اس کا مطلب ہے شہرت الخبر, یعنی خبر مشہور کے بارے میں ہے کہ اگر ایک خبر مشہور ہو تو اس کو لے لو, شہرت بما ہوا شہرت یہ معیار نہیں ہے, بلکہ خبر مشہور من حیث هو المشہور یہ معیار ہے. مطلق شہرت نہیں, خبر مشہور کی بات آ رہی ہے. وَكَذَلِكَ يُقَاسُ الْعَلْ فِي مَقْبُولَةِ ابن حنظلہ العاطیہ فی باب تعادل والتراسی. ختم. ابھی تک ہم اس نقطے پر پہنچے کہ شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ شہرت فتوائیہ کی حجیت کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نا, یہ اس طرح حجج میں سے یہ حجت نہیں ہے. البتہ آگے ایک تنبیہ لکھی ہے, تنبیہ میں البتہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام کی روش یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں مشہور کے خلاف نہ جائیں, کوئی ایسی دلیل جو مشہور کی سپورٹ میں ہو, اور خاص کر جب نظریہ مشہور
احتیاط کے موافق ہو تو اس کے قریب اس کی مخالفت نہیں کرتے جب تک کہ کوئی مضبوط اور قوی دلیل ان کے پاس نہ ہو۔ لیکن یہ مشہور کی مخالفت اس بنیاد سے نہیں ڈرتے کہ یہ مشہور کے مقلد ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ مشہور کے احترام کے قائل ہیں، اس کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں کہ جب تک ایک مضبوط دلیل ان کے ہاتھ میں نہ آئے تب تک یہ مشہور کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے۔ یہ تنبیہ کی ہے، فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَعْرُوفِ عَنِ الْمُحَقِّقِينَ، ہمارے محقق بزرگان میں سے ایک چیز مشہور ہے ہمارے علماء میں کہ انہم لا یجرؤون علی مخالفت المشہور، کہ وہ مخالفت مشہور پر جرأت نہیں کرتے، یعنی عام طور پر مشہور کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے الا مع دلیل قوی، جب تک ان کے پاس کوئی دلیل قوی اور مستند جلی واضح نہ ہو کہ جو ان کو مجبور کرے کہ بھئی یہاں تم نے مشہور کے خلاف جانا ہے، تب تک وہ ان کے خلاف نہیں جاتے۔ بلکہ ما زالوا یحرصون علی موافقت المشہور، بلکہ بزرگان کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی مشہور کے مطابق فتویٰ دیں، وتحصیل دلیل، اور ایسی دلیل کوئی مل جائے کہ جو مشہور کے موافق ہو، ولو کان الدال علی غیرہ اولی بالاخذ واقوی فی نفسہ، اگرچہ کسی اور پر داد کرنے والی دلیل اولا اور اقوا بھی کیوں نہ ہو، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ موافقت مشہور کریں جب تک کوئی مضبوط ترین دلیل ان کے خلاف نہ ہو۔ لیکن وما ذالک، یہ جو ہمارے بزرگان کوشش کرتے ہیں کہ مشہور کے موافقت کریں، ان کے ساتھ وہی فتویٰ دیں، ما ذالک من جہت التقلید للاکثر، اس لیے نہیں کہ یہ مشہور کی تقلید کرتے ہیں، ولا من جہت قولہم بحجیت شہرا، اور اس وجہ سے بھی نہیں کہ وہ شہرت فتوائی کو حجت جانتے ہیں، نا انما منشأ ذالک، تو پھر کیوں مشہور کے ساتھ کوشش کرتے ہیں موافق ہوں؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے اکبار المشہور، علماء اپنے بزرگان کے آراء میں سے مشہور کا اکبار، یعنی ان کی نظر کو بڑی نظر قرار دینا، ان کا احترام بالفاظ دیگر، یہ مراد ہے۔ لا سیما اذا کانوا من اہل التحقیق والنظر۔ وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ جَارِيَةٌ فِي سَائِرِ الْفُنُونِ، یہ بات فقط فقہاء میں تو نہیں ہے، باقی دنیا میں بھی ہے، کسی بھی فن میں کسی بھی علم میں ہو، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس علم کے ماہرین کی اکثریت جو نظریہ دیتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک کوئی مضبوط دلیل اس کے خلاف نہ ہو۔ فَإِنَّ مُخَالَفَةَ أَكْثَرِ الْمُحَقِّقِينَ فِي كُلِّ ثَنَاءٍ لَا تَسْهَلْ إِلَّا مَعَ حُجَّةٍ وَاضِحَةٍ وَبَاعِثٍ قَوِيٍّ، ایک نظریہ چل رہا ہے، مدت سے چل رہا ہے، مشہور کا ہے، بعد میں آنے والا شخص جب تک اس کے پاس ایک انتہائی مضبوط ترین دلیل نہ ہو وہ اس نظریے کے خلاف اپنا نظریہ نہیں دیتا۔ یہ ہر جگہ ایسا ہے، فقط فقہاء میں نہیں ہے۔ لأن المنصف قد يشك في صحة رأيه مقابل المشہور، اس لیے کہ اگر مشہور کا نظریہ کوئی اور تھا اور یہ بندہ جو اس سے علیحدہ نظریہ رکھتا ہے، اگر یہ منصف مشاہد ہے، ضدی قسم کا نہیں ہے، شہرت طلب نہیں ہے، تو یہ بندہ اگر علیحدہ اس کی کوئی نظر ہے تو یہ بسا اوقات اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں، میرا استنباط درست نہ ہو، وہ سارے ٹھیک ہوں، وہ اپنے بارے میں کہتا ہے فَيُجَوِّزُ عَلَى نَفْسِهِ الْخَطَأَ، اور اپنے بارے میں خطا کا امکان دیتا ہے کہ شاید میں غلط ہوں، اور وہ ڈرتا ہے کہ ان یکون رأیہ عن جہل المرکب، کہ اس کا جو نظریہ ہے وہ جہل مرکب کی بنیاد پر نہ ہو، اور خاص کر جب قول مشہور موافق احتیاط ہو تو اس کے خلاف کوئی نظر دینے سے ہر شخص خوف کھاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔